جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو بھارت جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ جو حماس کے سپوکس پرسن ہیں وہ کیوں پاکستان کے اندر ہے. حماس کو بہت سارے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ حماس کو دہشت گرد جماعت نہیں کہتے. اب ہوا یہ ہے کہ حماس کے سپوکس پرسن آئے ہوئے ہیں پاکستان. وہ اکثر آتے رہتے ہیں، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان سے اور بہت سارے کچھ اور لیڈر سے. اور بیسیکلی کنیکشن تھا 5 فروری. 5 فروری آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں. پاکستان بلکہ کشمیر کے ساتھ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتا ہے. اور یہ خالد القدومی یہ ایران میں بیٹھتے ہیں، اور یہ ایران میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے پاکستان کے اندر بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور بھی دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. بہرحال یہ جو انڈیا اب اس کو لنک کر رہا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ دیکھیں جناب، جو حماس لیڈرشپ ہے دیکھیں وہ تو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو کشمیر میں گئی ہے، وہ تو وہاں پہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ تو باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی پاکستان کا اور حماس کا آپس میں کنیکشن ہے. اور دیکھیں جناب، حماس کا موجود ہونا کشمیر کے اندر اور وہاں پہ جا کے 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منانا، یہ بیسیکلی دیکھیں جناب یہ کیجئے. اب دیکھیں کوشچن کیا ہے، ذرا تھوڑا کوشچن سمجھنے کی ضرورت ہے. کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے ایک طرف کہ کیا چوائسیز ہیں فار ایگزامپل کشمیر کے حوالے سے. اب کشمیر کے حوالے سے بھارت نے کوئی چوائس نہیں چھوڑی پاکستان کے لیے. کیا چوائس چھوڑی ہے؟ ایک ہی چوائس چھوڑی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے کیا ہے، جو ہم بولتے ہیں، جو ہماری سارا کچھ ہے، اس کو مان لیا جائے. That's one thing. اب ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے جو دنیا ہے وہ تو خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان بولتا ہے اس میں. پاکستان کہتا ہے نہیں، جو انڈیا نے کیا ہے اور اپنی مرضی سے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کو نہیں مانتے. یہ پاکستان کا موقف ہے. اب یہ چیزیں جو ہے obviously that gives a message. اس سے میسج پتہ چلتا ہے جی کہ پاکستان تو اپنی لائن پہ کھڑا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنے کو تیار. اب ہوا کیا کہ حماس جو ہے اس نے وہاں پہ ظاہری بات ہے اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ شروع کی ہوئی ہے. حالانکہ میں تو اس کو بہت سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان کروایا حماس نے اپنا، اور بہت نقصان ہوا ہے. 7 اکتوبر کا جو اوریجنل حملہ تھا وہ اگر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی مڈل ایسٹ کے اندر. آج شاید غزہ جو ہے وہ کوئی 30 سال پیچھے چلا گیا مزید، جتنی ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو کچھ ہوا. میرا تو خیر موقف اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹک پولیٹیکلی اپنے مسئلے مسائل حل کرنے چاہیے، اپنی اکنامک پاور پہ یقین رکھنا چاہیے، انٹرنل سٹیبلٹی پہ یقین رکھنا چاہیے. اور اس طرح کے جو سلوشنز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم نہیں ہوتے. دیز سلوشنز ایکسپینڈ اوور اے جنریشنل اسٹرگل. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ بن گیا تو اب آپ کی نسل نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اگر آپ کمیٹڈ ہیں، یو آر اسٹرانگ، یو آر ڈیڈیکیٹڈ، یو آر لوئل، یو آر نیشنلسٹ، یو ہیو دیٹ کائنڈ آف این اپروچ ایپیٹائٹ، تو آپ اس مسئلے کو اگلی جنریشن تک ضرور ٹرانسفر کر دیں، تاکہ اور اس کے اندر آپ اپنی اسٹرینگتھن اس پہ کریں. اب حماس لیڈر کا کشمیر میں جانا، انڈیا کہتا ہے جی دیکھیں جی کہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے وہی انڈیا کا مسئلہ ہے. اسرائیل کا مسئلہ حماس ہے، دہشت گرد گروپ. اسرائیل کا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گرد گروپ. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو لنک کریں گے. دیکھیں جی یہ اب حماس یہاں پہ آ سکتی ہے. حالانکہ ماضی میں تو ایسا کوئی انسٹنس نہیں ہے کہ حماس کی اور کشمیری مجاہدین کی آپس میں کسی قسم کی کوئی
लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना जनाब? कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी? लेकिन जिस चीज़ को अगर देखा जाए, तो ये ज़रूर है कि जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी ज़ुल्म हो रहा है, उधर से फ़लस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी ज़ुल्म हो रहा है, तो ये आपस में हालाँकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज़ पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस हैं, इनके तमाम के जो ट्रांसनेशनल ये जो कनेक्शंस हैं ये ख़त्म हो गए। ये ट्रांसनेशनल कनेक्शन जो हैं, ये ख़त्म हो गए आफ्टर 9/11 और उसकी वजह यही है। ट्रांसनेशनल कनेक्शंस का ख़त्म होने की जो वजह है, वो यही है कि बिकॉज़ देयर इज़ नो एपेटाइट फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल आफ्टर 9/11 बिकॉज़ द एंटायर ग्लोबल ऑर्डर हैज़ चेंज्ड। ठीक है? जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि द इंडिया रियलाइज़्ड आफ्टर 9/11 हाउ टू बिल्ड द केस फॉर कश्मीर। इंडिया को तो 9/11 के बाद पता चला कि कश्मीर के केस को बिल्ड कैसे करना है। ये जो सारी की सारी स्ट्रगल थी दे लिंक्ड इट विद टेररिज्म। जब उन्होंने उसको टेररिज्म के साथ लिंक किया, तो उन्होंने कहा अच्छा, 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 ये अमेरिकन्स इनको टेररिस्ट कहते हैं, ये जो इस्लामिक जमातों वाले हैं, हमारे पास भी इस्लामिक जमातें वाले हैं, इनको भी आप दहशतगर्द कहें। दहशतगर्द और आएँ देखिए हमारे दहशतगर्द हम आपके दहशतगर्द जो हैं उनको मानते हैं, जो हमारे दहशतगर्द हैं उनको आप मानें। इंडिया ने उनको मनवा लिया सारा। इधर पाकिस्तान था, ना पाकिस्तान दैट वाज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम इन द पाकिस्तान यूएस रिलेशंस कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, कश्मीर का मसला जो है वो मुशर्रफ दौर में हल हो सकता था, लेकिन भी सारी वो काम खराब हो गया और हमारी जान छूट जाती, हम एक ज़िंदगी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़ते। लेकिन वो सारी चीज़ खराब हो गई, तबाह बर्बाद हो गई और आज हम फिर वहाँ खड़ी हैं, नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्रेंथ एंड वो उनका माइंडसेट ही और है। उनका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान से हमने बात ही नहीं करनी। उनको पुराने दुःख हैं, उनको पुराने गुस्से हैं, उनके अंदर वो जो एंड नरेंद्र मोदी व्हेन ही थिंक्स दैट वी नीड टू डिसएसोसिएट आवरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, he may have in his mind a political perspective, but largely it's a religious perspective in his mind. मेरी असेसमेंट में उनके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है कि जी हाँ जी, हम पॉलिटिकली किस तरह पाकिस्तान से डिसोसिएट एंड डिसएंगेज करते हैं, बट इट्स प्योरली अ पर्सपेक्टिव that he looks Pakistan from a religious lens, because he looks India from a religious lens, because he looks everything from a religious lens. उनका एक जारी बात है, बट सिंस ही डिलीवर्स, वो डिलीवर किया है उन्होंने, इकोनॉमिकली डिलीवर किया है, पॉलिटिकली डिलीवर किया है, तो लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई पीपल बिलीव इन हिज थॉट, पीपल बिलीव इन हिज आइडियाज, पीपल बिलीव इन हिम कि यार ये जो कर रहा है ना सही कर रहा है, इसको ये चीज आप करने दें। बहरहाल दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। अब इंडिया कहता है जी हमास, हमास, हमास। अच्छा, हमास की गैदरिंग्स तो इंडिया में भी हुई हैं। हमास की जो गैदरिंग्स हैं वो तो इंडिया में भी हुई हैं। हमास की लीडरशिप ने, आई रिमेंबर कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों में खिताब भी किए। आज इंडिया इसको हाईलाइट करेगा कि भाई देखो पाकिस्तान भी दहशतगर्दी फैला रहा है, देखो हमास ये कर रही है, देखो हमास इस तरह है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी-सी है पायन, उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ध्यान है, डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इधर करा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान जो है वो इस साइड करा देंगे। उनको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ही इज़ समवन हू इज़ एंटी हमास, इज़राइली लीडरशिप वहाँ पे है। तो आप कश्मीर के अंदर जो एक स्ट्रगल है उसको लिंक कर दो हमास की स्ट्रगल इन गाज़ा। So that basically amplifies your case, that gives your case a sort of a वो जिसे कहते हैं ना एक सपोर्ट देता है और आपके केस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सो उन्होंने अपने केस को समझाने के लिए, मैं आपको बात बताऊं, अपने केस को समझाने के लिए उन्होंने उन्होंने बेसिकली ये इसको लिंक करते हैं। ठीक है? अब हमास लीडरशिप जो है वो मैं उनको देखा है, क्या नाम है उनका, खालिद कदूमी को। अब खालिद कदूमी जो है वो आए हैं, उन्होंने आके मौलाना फजलुर रहमान से बात की। अब मौलाना फजलुर रहमान, अब किसको नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, ही इज़ अ मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, ही इज़ इन द पाकिस्तानी पार्लियामेंट।
ان کے سینٹ میں سیٹیں ہیں، وہ فارمر رہے ہیں، کیا اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، ان کی پارٹی نے رول کیا، کے پی کے اندر چیف منسٹر ان کا رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ چیز جو ہے وہاں پہ رہی ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خالد قدومی کا وہاں کشمیر میں جانا، یہ بیسیکلی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا کیا جا رہا ہے، ایکٹیو کیا جا رہا ہے. وہ ایکٹیو اس لیے کیا جا رہا ہے بیکاز انڈیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، انڈیا ڈزنٹ گیو اسپیس. انڈیا اسپیس نہیں دے رہا. تو پھر ٹھیک ہے، اپنی پولیٹیکل موومنٹ جاری رکھیں، اپنے آپ کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، دنیا کو بتائیں. ٹھیک ہے جی. تو انڈیا کہتا ہے جی وہ ٹیرر آؤٹ فٹ ہے، ٹیرر آؤٹ فٹ ہے. اچھا، حماس کو آدھی دنیا ٹیرر آؤٹ فٹ مانتی ہے، عرب ورلڈ ساری ٹیرر آؤٹ فٹ نہیں مانتی. اب انڈیا حماس کو ٹیرر آؤٹ فٹ کہہ سکتا ہے، پر کیا جو یو اے ای ہے کہتا ہے؟ کیا سعودی عرب کہتا ہے؟ کیا باقی عرب فرینڈز آف انڈیا کہتے ہیں؟ بہت سارے اور ایسے ممالک ہیں دنیا کے جو حماس کو ٹیرر آؤٹ فٹ نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ کشمیر جو ہے نا یہ اس کو یہ لنک ہو گیا ہے، کشمیر ایک کنیکشن بن گیا ہے، کشمیر تو اس طرح ہو گیا، کشمیر تو یہ چیزیں جو ہے نا دے آر دیر. تو آئی تھنک مجھے جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ انڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، سو آئی امیڈیٹلی ریئلائزڈ کہ دیٹس بیسیکلی یہ ایک کوشش ہے. یہ بیسیکلی ایک کوشش ہے کہ اس کوشش کے ذریعے جیسے تیسے، اس کوشش کے ذریعے جیسے تیسے جو بھی ہو ہائی لائٹ کریں ہم، اور ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں جی ٹیررزم پھیل رہا ہے، حماس یہ کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اف انڈیا ڈزنٹ انگیج، اب پرابلم یہ ہے نا کہ حماس پچھلے 2 سالوں کے اندر امریکہ کے، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، دنیا کے اندر، وہ ان کی جو شکل ہے وہ بڑی عجیب قسم کی بنی ہے. ایک ان کی شکل بنی ہے ریزسٹنس کی، دوسری ان کی شکل بنی ہے مظلوم کی، تیسری ان کی شکل بنی ہے کہ انہوں نے جنگ شروع کیوں کی دوبارہ 7 اکتوبر کو، چوتھی ان کی شکل یہ بنی ہے کہ اب ان کو دوبارہ فنڈز آئیں گے، پیسہ آئے گا اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیز جو ہے نا دیٹ ٹیلز اس دا اسٹوری. ہمیں یہ اسٹوری کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ حماس اور کشمیریوں کا کوئی لنک نہیں ہے. there is no link. the only link is کہ بھائی کشمیری محسوس کرتے ہیں اور فلسطینی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ قبضہ ہوا ہے، ہم پہ قبضہ ہوا ہے. and that's why our story is same and we have a right to struggle and we have a right to demand for our land. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، وہ اس موقف کو وہ کرتے ہیں. and then obviously there are many people who do not buy this theory in the western world, particularly جس طرح اب دیکھیں نا، even if Jordan and Egypt are supporting Israel in many ways. So the USA aid is never stopped for Jordan and Egypt. Forget America can end or halt its aid for Israel. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا انڈیا اپنے موقف اس کو لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی کیونکہ اکنامک ریلیونس ختم ہوئی ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک ریلیونس نہیں رہی، جس کی وجہ سے جی ٹھیک ہے جی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید انڈیا اس مسئلے کو اٹھانا چاہتا ہے. اینڈ دین پاکستان ڈزنٹ ہیو این، آپ کو پتہ ہے میڈیا نہیں ہے پاکستان کے پاس، پاکستان ڈزنٹ ہیو انگلش، گورا میڈیا نہیں ہے. اینڈ جب آپ کے پاس انگلش میڈیا نہ ہو، اس طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں نا نہ رابطہ ہو، تو لوگ پھر آپ کو پتہ ہے اس طرح ہی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور لوگ اسی طرح ہی کہتے ہیں. ہمارا پاکستان کین ناٹ میک اٹس کیس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. پاکستان اپنا کیس نہیں بنا سکتا، اور وہ کیس اس لیے نہیں بنا سکتا بیکاز ہمارے ساتھ وہ کیس بنانے والے ٹولز ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ کیس بنانے والے ٹولز ہی نہیں ہیں، ہم وہ چیزیں ہی نہیں کر سکے. سچی بات ہے.
ہم ظاہر بات ہے انٹرنلی ہم ڈسٹربڈ ہیں پولیٹیکلی. ایک حکومت اگر ایک گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے دوسری کہتی ہے نہیں پائنا سا نہیں جو مننا اگر آپ نے انڈیا سے تعلقات ٹھیک کیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے نہیں کرنا. اب ماضی میں ہم کہتے تھے یار کہ انڈیا کے ساتھ نا پاکستان میں بڑا کنسنسس ہے، اور وہ میری بات غلط ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کنسنسس ختم ہو گیا. پہلے تھا یہ کنسنسس، وہ کنسنسس عمران خان نے توڑا. ٹھیک ہے وہ ہم بالکل اس کو مس ریڈ کر گئے، وہ اپنے پولیٹیکل پرپز کے لیے اس نے پاکستان کا جو نیریٹو تھا پاکستان کا پرسپیکٹو اس نے کمپرومائز کیا. ورنہ اس وقت مودی آ جاتا، اس کو بلوچستان لے جاتے، کراچی میں یہ دونوں مل لیتے، عمران خان موہالی چلے جاتے، تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ اسٹوری ناؤ ٹوڈے. لیکن یہ پالیٹیشین اتنے، میں تو پھر کہتا ہوں نا چھچوری حرکتیں کرتے ہیں دیٹ یہ اپنے چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے پاکستان کے اتنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ویری انفارچونیٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. بٹ انڈیا از لنکنگ حماس ود کشمیری اسٹرگل سو دیٹ انڈیا کین ٹیل اسرائیل دیٹ یس آپ کا اور ہمارا ایک مسئلہ ہے. انڈیا کین ٹیل یونائٹیڈ اسٹیٹس کہ ہم دیکھیں وی آر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم چائنا کے ساتھ بھی جب آپ کے مسئلے ہیں اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم دیکھیں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اف یو ریمبر ڈاکٹر جے شنکر میڈ اے کیس that sending weapons to Israel is a national interest of the Indian government. یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. کیا نیشنل انٹرسٹ ہے بھائی؟ It's all about Kashmir. It's all about giving a message to the Western world, particularly to the United States, that we are facing the same sort of challenge. And in case we find we are in that kind of a problem, تو پلیز آپ نے بھی اسلحہ بھیجنا ہے، آپ نے بھی اسلحہ بھیجنا ہے. That's sort of a thing that I think is there. But let's see how come it is going to make an impact. But India وہ ایک ہی بات کہیں گے جی کہ جو ISI ہے وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہے گی کہ ISI کر رہی ہے، فوج کرا رہی ہے، حکومت کرا رہی ہے. جس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا عموماً اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بٹ فار ایگزامپل وہ آئی تھنک جو ہے وہ جو آئے ہوئے ہیں حماس کے اسپوکس پرسن، ہی ڈیڈنٹ میٹ اینی پاکستانی گورنمنٹ لیڈر کو تو نہیں ملے، وہ پرائیویٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ملے ہیں. وہ ملے ہیں. آئی تھنک ہی از ناٹ اے گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ تو نہیں ہے وہ. ہی کین میٹ پیپل. بہرحال یہ انڈیا دیٹس واٹ انڈیا وانٹس، دیٹس واٹ انڈیا از تھنکنگ، دیٹس واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اینڈ پاکستان ہیز نو ریسپانس ٹو اٹ. پاکستان ایون ڈزنٹ ریسپونڈ ٹو سچ کائنڈ آف تھنگس. وہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بات کرنے کی. بٹ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے.